بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحم کلاس کے تمام طلباء و طالبات کو السلام علیکم۔ بیٹا، آج ہم اپنا 20واں لیکچر جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں اردو کا۔ ہمارا سبق چل رہا ہے لہو اور قلین۔ جہاں ہم نے سبق چھوڑا تھا وہاں سے ہم اپنا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 61 سے پڑھ رہے ہیں اور آج ہم 65 تک جائیں گے، اپنا سبق مکمل کریں گے، ساتھ میں ہم اگلی 20 ضرب الامثال بھی پڑھیں گے۔ اختر یہ ایک ڈرامہ ہے جس میں کردار ہیں، وہ ہم نے پڑھا تھا۔ اختر ہے، تجمل ہے، رؤوف ہے، ایک بابا ہے، نوکر ہے۔ تو اختر کی بات جو ہے، جب اس نے نوکر نے اسے یہ بات کہی تو وہ بنچا کر بولا، یعنی کہ بنچا کہتے ہیں حیران ہو کر۔ اختر حیران ہو کر بولا، توہین؟ کیسی توہین؟ تجمل اتنی موٹی سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے؟ اختر صاف کیوں نہیں کہہ دیتے کہ آپ نے مجھے خرید لیا ہے، اب میں آپ کے رحم و کرم پر ہوں؟ تجمل یہ بات نہیں ہے اختر، وہ ملائمت سے یعنی نرمی سے بات کر رہا۔ غور کرو کتنی عجیب حالت ہوگی میری، میں نے فردن ایک ایک بندے سے اکیلے کئی دوستوں کو چائے کی دعوت دی ہے، وہ ضرور شام کو آئیں گے۔ اختر میرے جانے یا نہ جانے سے اس دعوت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ تجمل میں سمجھتا ہوں نا، فرق پڑتا ہے۔ اب اس پاگل پن کو چھوڑو اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اختر آپ مجھے اس طرح روک نہیں سکتے۔ تجمل روک نہیں سکتے؟ خوب بھائی خوب، جس شخص کو میں اپنا سمجھ رہا ہوں اس پر مجھے اتنا حق بھی نہیں کہ اسے کسی پاگل پن سے روک سکوں۔ آج تم اتنی بلندیوں پر پہنچ گئے ہو، اس لیے جانا چاہتے ہو۔ تم میں اس بات کا احساس نہیں کہ تمہیں ان بلندیوں تک پہنچانے میں نے بھی کچھ حصہ لیا ہے۔ اختر آپ اصرار کرتے ہیں تو سنیے، جس اختر کو آپ ایک تنگ و تاریک، ایک چھوٹی سی اور اندھیری کوٹری سے نکال کر اپنے محل میں لائے، وہ مصور مر چکا ہے، اور جو شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے اور جس کے لیے یہ شاندار اسٹوڈیو بنایا گیا ہے، وہ اس کی چلتی پھرتی لاش ہے۔ تجمل معلوم ہوتا ہے کہ دورہ بہت شدید ہے، مجھے ڈاکٹر کو فون کرنا چاہیے۔ تجمل جانے لگتا ہے، اختر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اختر لہجے میں کسی قدر تحکم ہے، یعنی حکم برے لہجے میں، ٹھہریے، سب کچھ سن کر جائیے، میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بیان کر دی ہے۔ تجمل یہ سب سے بڑی حقیقت ہے یا نہیں؟ اس کا فیصلہ ڈاکٹر کو کرنا چاہیے۔ اختر آپ ابھی تک اسے مذاق سمجھ رہے ہیں، حالانکہ میں بالکل نارمل ہوں۔ ابھی تک آپ نے تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں، اور اب اس کا دوسرا رخ دیکھیے جو اتنا بھیانک، خوفناک اور اتنا خوفناک ہے کہ آپ کے تصورات کا شیش محل ابھی زمین بوس ہو جائے گا، زمین پہ گر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، تہس نہس ہو جائے گا۔ گزشتہ 1.5 برس سے 1.5 سال میں جتنی تصویریں میرے نام کے ساتھ اس شاندار محل سے باہر گئی ہیں، ان میں سے ایک بھی میری نہیں۔ تجمل اختر کو گھورتے ہوئے معاملہ اتنی دور تک جا پہنچے گا، مجھے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اختر میرا مشورہ یہ ہے کہ اس وقت آرام کرو، تمہیں مکمل آرام کی سخت ضرورت ہے۔ اختر ذرا تحمل سے کام لیجئے، مجھے جو کہنا ہے کہنے دیجئے۔ تجمل تم پاگلوں کی سی باتیں کر رہے ہو، تحمل سے کام خاک لوں۔ اختر جب آپ کو پوری حقیقت معلوم ہو جائے گی اس وقت فیصلہ کیجئے کہ پاگل پن ہے یا کچھ اور ہے۔ تجمل یہ پاگل پن تو نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر گزشتہ 2 سال سے تم میرے مہمان ہو، اسی دوران میں تم نے کئی تصویریں بنائی جو شہر کے معزز لوگوں کی کوٹھیوں میں آویزاں ہیں، یعنی وہاں لٹکی ہوئی ہیں دیواروں کے ساتھ۔ ان میں اکثر میں نے تحفتاً اپنے دوستوں کو دی ہیں۔ یہ سب کی سب تمہاری ہیں، تمہاری اپنی تخلیق ہیں، لیکن آج تم کہہ رہے ہو کہ ان میں سے ایک بھی میری نہیں۔ کوئی اور سنے گا تو کیا کہے گا؟ اختر مجھے اس کی پرواہ نہیں، کوئی اور سنے گا تو کیا کہے گا؟ میرے لیے یہ کشمکش، یہ لڑائی ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ اس خلش سے، اس چبھن سے نے مجھے بے قرار کر دیا ہے۔ خلش کہتے ہیں چبھن کو، اس چبھن نے مجھے بے قرار کر دیا۔ یہ فریب اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ تجمل فریب؟ آج تمہیں کیا ہو گیا اختر؟ کاش میں کچھ سمجھ سکتا کہ تمہاری اس پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ ڈاکٹر کو تم بلانے نہیں دیتے، میں کیا سمجھوں؟ آخر کیا سمجھوں؟ اختر آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے، یہ کوئی معمہ نہیں ہے، یہ کوئی الجھی ہوئی بات نہیں ہے۔ معمہ کہتے ہیں الجھی ہوئی بات کو۔
یہ مشکل الفاظ بیٹا آپ نے یاد کرنے جو میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں، یہ کوئی معمہ نہیں ہے، یہ کوئی الجھی ہوئی بات نہیں ہے۔ سنیے، جیسا کہ آپ جانتے آج سے 2 سال پہلے، یہ بیٹا جو میں پیرا پڑھنے جا رہا ہوں، یہ میں پیرا پڑھنے لگا ہوں، یہ پیپر میں اکثر آتا ہے، اس کو غور سے سنیے گا ذرا۔ آج سے 2 سال پہلے میں ایک تنگ و تاریک، ایک چھوٹی سی اور اندھیری گلی کے ایک خستہ، بدحال اور بدنما یعنی برا دکھائی دینے والے مکان میں رہتا تھا۔ بہت کم لوگ مجھے جانتے تھے، اور جو جانتے تھے انہیں میرے متعلق صرف یہی معلوم تھا کہ ایک مفلس یعنی نہایت غریب، کلاش، بوکا اور گمنام، بے نام، غیر معروف مصور ہوں۔ میں نے بے شمار تصویریں بنائی تھیں، مگر وہ تمام کے تمام کباڑیوں یا نیلام گھروں میں پہنچ کر کوڑیوں کے بھاؤ کہتے ہیں نہایت کم قیمت پر، یعنی نہایت کم قیمت پر بک چکی تھی۔ زندگی اسی حالت میں گزر رہی تھی کہ اتفاقاً تصویروں کی ایک نمائش گاہ میں میری آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ نے میری تصویروں میں دلچسپی لی، مجھے اسی شام کو اپنے ہاں چائے پر بلایا۔ میں اپنے ہزاروں ہم پیشہ بھائیوں کی طرح غربت کی چکی میں پس رہا تھا۔ یہ کوئی ایسی بات نہ تھی جو چھپی ہوئی رہ سکتی تھی۔ آپ نے میری حالت کا اندازہ لگا لی، اس بات پر اصرار کیا کہ میں اپنے غربت کدے اپنے غریب خانے سے نکل کر آپ کے ہاں آ جاؤں تاکہ اطمینان کے ساتھ فن کی خدمت کر سکوں۔ آپ نے میرے لیے یہ کمرہ وقف کر دیا، مجھے زندگی کی ضروریات سے بے نیاز کر دیا۔ تجمل، ان باتوں کے ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ اختر میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے سلوک نے مجھ پر کتنا اثر ڈالا۔ میں سمجھنے لگا آپ نہایت اونچے درجے کے انسان ہیں، دولت مند ہونے کے باوجود آپ کے پہلو میں ایک ایسا دل دھڑک رہا ہے جو انسانیت نواز ہے، جس میں ساری دنیا کا درد سمایا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے دوستوں کو بلا کر انہیں میری تصویریں دکھائیں، آپ نے بڑے بڑے اداروں کے دفتروں میں میری تصویریں آویزاں کرائیں، وہاں لٹکائیں میری تصویریں۔ آپ نے میری شہرت کے لیے میری تخلیق کی جمع یعنی میری پیدا کی ہوئی رسائل اور جرائد یعنی اخبارات کے صفحوں پر، رسالوں پر انہیں چھپوایا۔ سچ مچ اس وقت آپ میری نظروں میں ایک دیوتا تھے، ایک فرشتہ تھے، ایک ایسی ہستی تھے جس کی تعریف ہمارے قصوں اور کہانیوں میں کی گئی۔ تجمل، میں نہیں سمجھ سکتا اس ذکر سے تمہارا کیا مطلب۔ اختر، مجھے مگر تھوڑے عرصے بعد ہی میں ایک بیان خیال اپنا منحوس سایہ میرے ذہن میں ڈالنے لگا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں نے آپ کی ذات کے بارے میں جو کچھ سوچا ہے وہ محض میری اپنی خوش فہمی ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ تجمل، کیا مطلب ہے؟ اختر، مجھ پر حقیقت واضح ہو گئی کہ آپ کی سرپرستی تو محض ایک اشتہار ہے۔ آپ کی مصور نواز شخصیت کے سرپرستی میں آپ کا ایک خاص مقصد چھپا ہے۔ تجمل، کیا کہہ رہے ہو تم؟ اختر، آپ مجھے نواز رہے تھے مگر ایک خاص مقصد کی خاطر۔ وہ مقصد یہ تھا کہ آپ سوسائٹی کو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو میں کتنا اچھا ہوں، میں نے ایک غریب اور مفلس مصور کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، میں نے اس کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، اور اب یہ جو کچھ بنا رہا ہے محض میری سرپرستی کا نتیجہ ہے۔ میں نے اس کی صلاحیتوں کو زندہ رکھا، ورنہ یہ کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ جس طرح بڑی بڑی دکانوں کے دروازوں پر انسانی پیکروں کو نہایت خوبصورت اور شفاف لباس پہنا کر انہیں الماریوں کے اندر سجا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان حسین و جمیل مجسموں کو دیکھ کر دکاندار کے اعلیٰ ذوق اور ان کی شان و شوکت سے مرعوب ہو جائیں، اسی طرح آپ بھی اپنی امارت یعنی اپنی امیری اور اپنی شخصیت کی نمائش کے لیے میری ذات اور میرے فن کو استعمال کر رہے تھے۔ تجمل غصے سے، یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ اختر، آپ کیا بھی کہہ سکتے ہیں مگر بلند آواز سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ آپ کے یہاں میری یہی حیثیت تھی، اور جس وقت مجھے اس کا احساس ہوا مجھے محسوس ہوا جیسے میری اہلیتوں پر برف کی تہ جم گئی ہے، میرے سینے کی ایک بھی شرارہ باقی نہیں رہا۔ یہ احساس میرے لیے سہانے روح ثابت ہو رہا تھا۔ اپنے جگر کا خون دے کر میں نے فن کی جس شمع کو اب تک روشن رکھا، اس کا مقصد آپ کی شاندار کوٹھی اور آپ کی شخصیت کو جگمگانے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ ایک فنکار یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا اس کا فن اپنا اصلی جوہر کھو کر کسی کے لیے محض ایک ذریعہ شہرت بن جائے۔ انہی دنوں مجھے ایک ہم پیشہ یعنی ایک مصور دوست مل گیا جو بددستور، جو مسلسل غربت کی چکی میں پس رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی ذہنی کیفیت بتائی اور التجا کی کہ وہ مجھے اپنے ہاں رہنے کے لیے جگہ دے۔ یہ سن کر اس نے کہا، دیکھو اگر آج کل تصویریں نہیں بنا سکتے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے،
کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی نقصان کی بات نہیں ہے۔ تمہارے لیے تصویریں، میں تمہارے لیے تصویریں بناتا رہوں گا، تم مجھے اتنے پیسے دے دیا کرو کہ میں اور میرا خاندان عزت و آبرو کے ساتھ زندہ رہ سکیں۔ یہ تجویز میرے لیے ناقابل برداشت تھی، مگر اس کا اصرار کم نہ ہوتا تھا۔ اس طرح وہ کھیل شروع ہو گیا جو دنیا کا سب سے گندا اور ذلیل کھیل ہے۔ مجھے یہاں روپیہ حاصل کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی، یہ روپیہ میں اسے دے دیتا اور وہ مجھے اپنی تصویریں۔ تجمل ان تصویروں کو تم اختر اپنی تخلیق کہہ کر پیش کر دیتا تھا۔ تجمل اس انداز سے اختر کو دیکھتا ہے جیسے ان الفاظ سے اسے دھچکا سا لگا ہو۔ تم مجھے دھوکہ دیتے رہے ہو اب تک۔ اختر دھوکہ یا کچھ اور؟ بہرحال واقعہ یہ ہے کہ نیازی کو وقتاً فوقتاً سکے ملتے رہے، مجھے بنی بنائی تصویریں، اور آپ کو فن کی قدر افزائی اور مصور نوازی کے لیے سوسائٹی میں عزت و احترام۔ یعنی اس نے بتا دیا کہ تینوں فائدہ اٹھاتے رہیں، آپ بھی فائدہ اٹھاتے رہے، میں بھی فائدہ اٹھاتا رہا ہوں، وہ بھی اٹھاتا رہا۔ تجمل میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی پست سطح پر اتر جاؤ گے۔ اختر میں نے خود کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن اس سطح پر اترنے کے لیے مجبور تھا۔ نیازی نے مجھے کچھ تصویریں دی ہیں، یہ تصویریں آج آپ جیسے معزز لوگوں کے ڈرائنگ روموں کی زینت ہے۔ وہ پہلے کی طرح مفلس نہیں ہے، وہ اپنے بہن کی شادی کر چکا ہے، اسے روٹی کپڑے کی بھی تکلیف نہیں، اب مالک مکان بھی اسے پریشان نہیں کرتا۔ مگر میں جانتا ہوں کہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہے۔ اپنی اولاد کو چند سکوں کے عوض دوسروں کو سونپ دینا ایک ایسی تکلیف دہ واقعہ ہے جس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ آج جب اس نے سنا ہوگا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر اول انعام کی مستحق قرار پائی ہے تو اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی، وہ کیا سوچے گا؟ میں اس تصور ہی سے کام جاتا ہوں۔ تجمل تو اب تک تم نے ہمیں دھوکے میں رکھا، اپنی لائکی چھپاتے رہے، میں نے اتنی آسائش بیکار مہیا کی۔ اختر آپ ان کی قیمت وصول کر چکے ہیں، ہمیشہ کی طرح اس سودے میں آپ ہی کو فائدہ ہوا ہے۔ تجمل اس قدر فریب دینے کے بعد اپنے محسن کو جلی کٹی سناتے ہوئے، یعنی برا بلا کہتے ہوئے، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ اختر مجھے شرم کیوں آئے گی؟ شرم تو آپ لوگوں کو آنی چاہیے جو بلندیوں پر پہنچنے کے لیے ہزاروں لوگوں کو اپنی سیڑھی بنا لیتے ہیں۔ یہ ایک فنکار کی سرپرستی بھی کرتے ہیں تو اپنے مطلب کے لیے۔ تجمل وہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو تم کیا ہو، احسان فراموش، نیکی کو بھول جانے والے، چور، مجرم۔ اختر میں سب کچھ ہوں مگر تم کیا ہو یہ تو کہو۔ تجمل میں؟ اختر ہاں تم بتاؤ، خاموش کیوں ہوں؟ بتاتے کیوں نہیں؟ دوسروں کے جرم دیکھ لیتے ہو، دوسروں کو مجرم کہتے مگر اپنے متعلق کچھ نہیں کہتے۔ بتاؤ کون ہو تم؟ رؤوف۔ یہاں رؤوف آتا ہے، دونوں خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ سیکرٹری آ گیا۔ وہ خبر بالکل درست ہے جناب، پہلا انعام اختر صاحب ہی کو ملا ہے، یہ رہا اخبار۔ بغل سے اخبار نکالتا ہے۔ آپ دونوں کو سالہ میں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ تجمل تم جاؤ اس وقت۔ رؤوف بہتر جناب۔ رؤوف دروازے کی طرف جانے لگتا ہے، پھر ٹھہر جاتا ہے۔ اوہو یاد آ گیا، مسٹر اختر آپ کا کوئی واقف کار راستے میں ملا تھا، اس نے ایک پیغام دیا آپ کے نام، آپ کا کوئی مصور دوست تھا نیازی۔ اختر ہاں کیا ہوا اسے جلدی بتاؤ۔ رؤوف افسوس آج صبح اس نے خودکشی کر لی۔ اختر خودکشی؟ رؤوف جی ہاں، ہسپتال جانے سے پہلے مر چکا تھا۔ اختر تجمل سے سنا تم نے؟ ابھی پوچھ رہے تھے میں کیا ہوں، اب تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم کیا، تم قاتل ہو، یہ قتل تم نے کیا۔ تجمل غصے سے گرج کر بکواس بند کرو۔ اختر قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا مگر انسانیت کی نظروں میں تم قاتل ہو۔ تم نے 2 قتل کیے ہیں، ایک مصور کے فن کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، دوسرا مصور کی جان لے لی۔ یہ قتل نہیں تو اور کیا ہے؟ اور قتل کیا ہوتا ہے؟ تجمل نکل جاؤ یہاں سے، کمینے، پاجی کہتے ہیں ذلیل اور بدذات کو۔ اس نے کہا کمینے، پاجی یعنی کمینے، بدذات، ذلیل، احسان فراموش، نیکی کو بھولنے والے۔ اختر میری زبان رک نہیں سکتی، میں چیخ کر کہوں گا دیکھو لوگوں یہ قاتل ہے، اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں، یہ سوسائٹی کا خوفناک مجرم یہ ہے۔ تجمل رؤوف کھڑے کیوں ہو؟ اس پاجی کو، اس ذلیل کو، بدذات کو دھکے دے کر نکال دو، لے جاؤ اسے پاگل خانے میں، پولیس کو ٹیلی فون کرو، یہ پاگل ہو گیا، خطرناک پاگل۔ رؤوف اختر کو دھکے دے کر باہر نکالنے لگتا ہے۔ اختر چیخ کر کہہ رہا ہے تم قاتل ہو، تم نے قتل کیا، میں خاموش نہیں رہوں گا۔ یہ آواز آہستہ آہستہ ڈوبنے لگتی ہے۔ تجمل دائیں طرف کی انگلیوں سے پیشانی کا پسینہ پونچھتا ہے، پردہ گرتا ہے۔ لے بیٹا آج ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا، اب ہم اس کی اگلے لیکچر میں مشق حل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔